ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال صدق الله العظيم. اصحاب کہف وہاں سے نکلے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ کتا ہماری شریعت میں ناپسندیدہ جانور ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کو شیطان کے ساتھ بہت مناسبت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اس برتن کو پہلے مٹی کے ساتھ صاف کرنا چاہیے، مانجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ اس کو پانی سے دھونا چاہیے، اور اگر 7 دفعہ دھوئیں تو یہ مستحب عمل ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور اب میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کتا کے لعاب کے جو جراثیم ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم سوائے مٹی کے اور چیز ختم کوئی نہیں کر سکتے. تو سبحان اللہ، ہماری شریعت نے کئی صدیاں قبل پہلے اس کا حکم دیا کہ کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس کو مٹی کے ساتھ پاک کرو، اس کو مٹی کے ساتھ صاف کرو. باقی یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھ سکتے. کتا کیا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد ہیں حضرت شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تالاب اور جوہڑ کے پاس سے گزرا تو سامنے سے کتا آ گیا، تو میں نے قدر حقارت کی نگاہ اس کتے پر ڈالی تو اس کتے نے مجھے جواب دیا کہ تم مجھے کیوں حقیر نگاہوں سے تک رہے ہو، حالانکہ میں بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہوں. تو شیخ فرماتے ہیں میں نے فوراً توبہ کی اور پیچھے ہٹا اور میں نے کتے سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ یہاں سے گزر جا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لو سخرت قلبا، کہ میں کتے کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، میں کتے کے ساتھ بھی مذاق اور تمسخر نہیں کر سکتا. لخشیت، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان اکون قلبا، اللہ کہیں کتے کو حقیر اور اس کے ساتھ تمسخر کرنے کی وجہ سے مجھے کتا ہی نہ بنا دے. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے. برکب یہ مشہور ہے کہ کتا جانور وفادار بہت ہوتا ہے، اللہ نے اس میں وفا بہت رکھی ہے. تو یہ جو اصحاب کہف تھے، انہوں نے اپنے خیش کو، قبیلے کو، اپنے عہدوں کو سب کچھ چھوڑ دیا اپنا ایمان بچانے کی خاطر. تو شریعت کا حکم ہے جہاں انسان کے ایمان کو خطرہ ہو، اسلام کو خطرہ ہو، وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، ہجرت کر لینی چاہیے. اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ یہ غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں. اور پھر پیچھے بادشاہ اور اس کے حواری انہوں نے بسیار کوشش کی کہ ہم ان کو جا کے کہیں پکڑ لیں، پالیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ ان کو پکڑ نہیں سکے، حالانکہ وہ اتنی دور غار نہیں تھی. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ جب کسی کی حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو اپنے غیب کے لشکروں سے حفاظت فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ان پر 100 سال تک اللہ نے موت کو طاری کر دیا تھا. 100 سال تک وہ موت کی آغوش میں چلے گئے. ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، وہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا. ساتھ میں حسبی اللہ حسبی اللہ، ان کے ساتھ ایک گدھا تھا، وہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا. تو 100 سال تک اللہ نے کسی کو بھی ان کی طرف متوجہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، آپ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں رو پوش رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے ہیں، اس وقت کئی قبیلوں کے نوجوان ہاتھوں میں تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ آپ باہر نکلیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے تلواروں کے سو کے نیچے سے اللہ نے آپ کو گزار دیا، انہیں پتہ نہیں چلا. اور پھر جس غار میں آپ کے حضرت بکر صدیق کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھے ہیں،
وہ مشرکین اور دشمن اس غار کے دہانے تک پہنچے ہیں، اللہ نے وہاں آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ اس غار کے منہ پر اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بن دیا، ایک کبوتری کو حکم دیا، اس نے انڈے دے دیے، ببول کا درخت آیا، وہ سامنے لگ گیا، وہ اس غار تک پہنچے کھوجی کی مدد سے۔ جب انہوں نے جالا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو محمد کے باپ کے وقت سے بھی پہلے کا جالا لگتا ہے، یہاں اندر کون جا سکتا ہے؟ اگر اندر کوئی جاتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا۔ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشرکین کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے اس لیے عرض کی یا رسول اللہ دشمن پہنچ گیا، ابھی ہمیں دیکھ لیں گے، تو کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک مشرک نے اسی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کیا۔ حضرت کو یا رسول اللہ وہ دیکھو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بکر اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو ہماری طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرتے، حالانکہ وہ سامنے تھے، لیکن اللہ نے کوئی آڑ ڈال دی، کیونکہ اللہ جب کسی کی حفاظت کرنے پہ آتے ہیں پھر اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی طرح یہ اصحاب کہف وہاں سے نکلے، انہوں نے ہجرت کی، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا جب ضروری ہو جائے تو پھر اپنے وطن کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نے ان پر اپنا سایہ کر دیا۔ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کی رحمت پھر اس بندے کو اپنے پروں پہ لے لیا کرتی ہے۔ تو اب بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے دین کو کہیں آپ کے ایمان کو نقصان ہو، خطرہ ہو، وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے تو ہماری شریعت میں لا رہبانیت فی الاسلام ہے کہ الگ تھلگ ہو جانا، خلوت گزی ہو جانا، صرف عبادت میں لگے رہنا، مخلوق سے نہ ملنا، متعلقی کر لینا، اس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لیکن جب انسان کے ایمان کو خطرہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا جب فتنے زیادہ ہو جائے اور ایمان خطرے میں پڑ جائے، تھوڑی سی بکریاں لے لو اور پہاڑوں میں روپوش ہو جاؤ، کیونکہ ایمان کو بچانا یہ اصل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔